الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا غندر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے قتادہ سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، فقیل تصدق علی بریرہ، پس کہا گیا کہ یہ صدقہ کیا گیا ہے بریرہ پر، قال هو لها صدقۃ ولنا ہدیہ، وہ اس کے لیے تو صدقہ ہے اور ہمارے لیے تحفہ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا غندر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سنا، وہ قاسم سے بیان کر رہے تھے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہا ارادت ان تشتری بریرہ، عائشہ رضی اللہ عنہا بریرہ کو خریدنا چاہتی تھیں، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، اور انہوں نے بریرہ کی ولا کی شرط لگا دی، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اس بات کا آپ سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اشتریها فَأَعْتِقِيهَا، تو اس کو خرید اور اس کو آزاد کر دے، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولا اس کی ہے جو آزاد کرے، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، اور آپ کو گوشت اور اس بریرہ کو گوشت ہدیہ کیا گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا، یہ کیا ہے، قلت تصدق علی بریرہ، میں نے کہا یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، فقال هو لها صدقۃ ولنا ہدیہ، وہ اس کے لیے صدقہ ہے ہمارے لیے تحفہ ہے، وخیرت بریرۃ، اور بریرہ کو اختیار دیا گیا، عبد الرحمن کہتے ہیں زوجها حر او عبد، اس کا خامن غلام تھا کہ آزاد تھا، شعبہ کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن سے اس کے خامن کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا وہ غلام تھا کہ آزاد تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن مقاتل ابو الحسن نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی خالد بن عبداللہ نے، وہ خالد الحذاء سے، وہ حفصہ بنت سیرین سے، وہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عائشہ رضی اللہ عنہا فقال لها، آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آئے، آپ نے ان سے کہا عندکم شیء، تمہارے پاس کوئی چیز ہے، قالت لا، وہ کہنے لگی نہیں، الا شیء بعثت به ام عطیہ من الشاة التي بعثت الیہا من الصدقہ، مگر وہ گوشت ہے جو ام عطیہ نے بھیجا تھا، جو صدقے کی بکری اس کی طرف بھیجی گئی تھی اسی میں سے، فقال انه قد بلغت محلها، یقیناً وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو، اپنی جگہ کو پہنچ چکا ہے۔ ان ساری حدیثوں کا مطلب یہ ہے، پہلے حدیث سنیں پھر اس کا مفہوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر پہ گوشت پڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، کہا گیا کہ یہ بریرہ جو ایک آزاد کردہ لونڈی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس کو کسی نے گوشت صدقہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ صدقہ تو اس کے لیے ہوا، ہمارے لیے تو صدقہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو تحفہ ہو گیا۔ آپ نے اس گوشت کو تناول فرمایا۔ تیسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ گھر تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گھر پہ کوئی چیز ہے، کہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ ام عطیہ
اس کو جو بکری صدقہ کی تھی نا، اس نے اسی بکری میں سے کچھ گوشت تحفہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ گوشت تو اپنی جگہ کو پہنچ چکا، وہ صدقہ اس کے لیے ہے، ہمارے لیے صدقہ نہیں ہے۔ یہ ہے حدیث۔ اب اس حدیث سے امام بخاری کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ بندہ جب کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے، کسی کو صدقہ دیتا ہے، آگے سے وہ غریب اور فقیر جس نے زکوٰۃ اور صدقہ لیا تھا وہ آگے کسی مالدار آدمی کو تحفہ کر دے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقہ حرام تھا، آپ صدقہ نہیں کھایا کرتے تھے، لیکن جب کوئی بندہ کسی کو صدقہ دے اور وہ صدقے کا مستحق ہو، اب وہ صدقے کا مالک بن گیا، اب مالک اپنی طرف سے کسی سید زادے کو تحفہ کر دے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ جس طرح کہ بریرہ یہ خود لونڈی تھی، اس پر صدقہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیے جانے والے صدقے کو اپنے لیے تحفہ سمجھ کے استعمال کر لیا، کیونکہ جس نے صدقہ کیا اس نے بریرہ پر کیا، آگے بریرہ نے آگے جس کو دیا وہ صدقے کے طور پر نہیں دیا، وہ تحفے کے طور پر دیا، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر لوگ کسی غریب کے گھر یا کسی ایسے آدمی کا تحفہ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، اس کے پاس صدقے کا مال ہوتا ہے، تو لہذا اس کے پاس جو صدقہ آیا وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ بھئی وہ صدقہ اس پر تھا، اب وہ آپ کو جو دے رہا ہے وہ صدقہ نہیں رہا، وہ تحفہ بن چکا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شکل و صورت بدلنے سے چیز کا حکم بدل جاتا ہے۔ گوشت ایک ہے، وہی گوشت جب بریرہ کو ملا تو صدقہ تھا، بریرہ نے وہی گوشت آگے دیا تو وہ تحفہ بن گیا۔ شکل و صورت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حلال چیزیں جن کو منع کیا گیا ہے بذات خود وہ حرام نہیں ہوتی، بلکہ ان کی صفات ایسی ان میں آ جاتی ہیں جس وجہ سے وہ حرام کہلاتی ہیں۔ اگر وہ صفات ختم ہو جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ ایک بکرا بالکل حلال ہے، آپ اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ایسی صفت آ گئی کہ یہ حلال جانور بھی حرام ہو گیا۔ اور اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں میں اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، نیت درست کر لیتے ہیں تو اب وہ حلال ہو گیا۔ حلال چیز جب بھی حرام ہوگی وہ اپنے کسی وصف کی وجہ سے حرام ہوگی، اور جب وہ وصف ختم ہو جائے گا وہ حلال ہو جائے گی۔ آپ پر حلال چیزوں میں بطور صدقہ آپ پر حرام تھی، جب صدقے کی نیت ختم ہو گئی، صدقے والا مسئلہ ختم ہو گیا تو وہی چیزیں جو حرام تھی وہ حلال ہو گئی۔ یہ ہے اس حدیث سے معلوم ہونے والا اہم ترین مسئلہ۔ اسی طرح مدارس کو مثال کے طور پہ یا کسی زکوٰۃ کے مستحق کو کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ آگے سے ان پیسوں کو کسی مزدور پر خرچ کرتا ہے، کسی محنت کرنے والے پر خرچ کرتا ہے، تو وہ جو محنت کی جانے والے پیسے ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہوتے، وہ اس کے لیے حلال ہیں۔ مثلا کچھ ایک بڑا مدرسہ ہے، اس میں غریب فقیر بیرونی طلباء پڑھتے ہیں، ایسا مدرسہ کہ جہاں پر بیرونی طالب علم ہو اور غریب فقیر ہوں اور زکوٰۃ کے مستحق ہوں، تو ایسے مدرسے کو اس مد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اس مدرسے کے اندر جتنے اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لیتے، وہ اپنا حق لے رہے ہیں، وہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں کہلا سکتے، وہ ان کا اپنا مال ہے۔ زکوٰۃ اس وقت تھی جب دینے والے نے مدرسے کو غریب فقیر طلباء کے لیے دیا، اور جب مدرسے نے آگے خرچ کیا تو وہ زکوٰۃ نہیں رہا۔ اسی طرح آپ کسی مدرسے میں گئے، وہاں پر کھانا تیار تھا، مدرسے کو کسی نے صدقہ کیا بکرا، آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو بکرا صدقہ کیا گیا تھا، مدرسے والوں کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اب وہ صدقہ نہیں رہا، اب وہ آپ کے لیے تحفے کی شکل اختیار کر چکا ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ وہ صدقہ تب تھا جب مدرسے والے اس کو استعمال کرتے، لیکن اب مدرسے والے اپنا حصہ آپ کو بطور تحفہ دے رہے ہیں،
تو یہ تحفہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث سے ثابت ہونے والا مسئلہ۔ باقی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ غریب، فقیر اور کمزور لوگوں کے تحفے قبول بھی کرتے تھے، اور کبھی آپ خود کہہ کر تحفہ لے لیا کرتے تھے۔ جہاں پر بے تکلفی ہو، جہاں پر تعلقات اچھے ہوں، بندہ وہاں پر خود بھی کوئی چیز طلب کر سکتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے دے دو، یہ چیز میرے لیے درست ہے، میں لے لوں اس کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2577، 78 اور 79۔